السلام عليكم يا أبا عبد الله السعيد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد الأربعة. صلوات پڑھتے بار محمد اور آل محمد. دین اسلام میں جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ عزت نفس ہے، اور عزت نفس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ فقط انسان محترم ہے اور دوسرا انسان محترم نہیں ہے. عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ گوہر انسانی سے محبت کی جائے. جس طرح سے میں خود محترم ہوں، جس طرح سے اللہ نے مجھے مکرم بنایا ہے، ویسے ہی ہر فرد بشر کو محترم بنایا ہے. اسی لیے دین اسلام میں ہر وہ کام جو عزت نفس کے خلاف ہے اس سے روکا گیا ہے، اور یہ معصوم کا فرمان ہے: لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ. مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی توہین کر دے. تو جب ایک مومن کو اپنی توہین کا حق حاصل نہیں ہے تو پھر کہاں سے یہ بات بنتی ہے کہ وہ کسی اور کی توہین کر سکے؟ جب وہ لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ، حق نہیں ہے کہ انسان اپنی توہین کرے، تو جب خود کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے تو بدرجہ اولا کسی بھی فرد بشر کی توہین نہیں کی جا سکتی. اسی لیے بھی حدیث ہے: لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرکم عند اللہ کبیر. کسی ایک کو بھی اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. لا تحقرن احدا من المسلمین، کسی ایک کو بھی اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ فإن صغیرکم عند اللہ کبیر. اس لیے کہ ممکن ہے جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو وہی اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہو، اور وہی اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہو. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا چیز ہے جو انسان کی عزت نفس کو پامال کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کس چیز سے انسان کی کرامت نفسانی پہ آنچ آتی ہے؟ اور اسی بات کی طرف توجہ رکھتے ہوئے دین نے بڑی تاکید کی ہے. وہ کیا چیز ہے جو انسان کی کرامت نفسانی کو پامال کر دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان کی عزت نفسانی خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ اسی لیے جگہ جگہ سن وجہک کا دیکھو اپنی آبرو کو محفوظ رکھا کرو. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا: المنیہ ولدنیہ، مر جانا مگر پستی کو قبول نہ کرنا. یعنی مرنا ترجیح رکھتا اس بات کے اوپر کہ انسان اپنی آبرو نفسانی کا سودا کر بیٹھے، انسان اپنی عزت نفسانی کو پامال کر دے.
انسان اپنی کرامت نفسانی کو کچل دے. مولا نے کہا المنیہ ولدنیہ، مر جانا مگر پستی کو قبول نہ کرنا. لیکن سوال یہ ہے کہ پستی کیا چیز ہے؟ کہاں سے عزت نفسانی کو خطرہ آتا ہے؟ کہاں سے کرامت نفسانی پامال ہوتی ہے؟ جس میں سے ایک چیز جو عزت نفسانی کو پامال کر دیتی ہے، جہاں سے انسان کی حیا ختم ہوتی ہے. چند چیزیں انسان کو بے حیا بناتی ہیں. اس لیے کہ جب انسان کے یہاں سے حیا ختم ہو گئی نا، تو پھر اس سے کسی بھی اچھے کام کی، یعنی کسی بھی برے کام کی توقع رکھی جا سکتی ہے. جو انسان کے یہاں حیا نہ پائی جائے، وہ برا سے برا اور پست سے پست کام کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر 1,24,000 نبیوں کی بات کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ جملہ یہ ہوگا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہارے اندر حیا نہ رہی نا، اگر تم سے حیا اور شرم کو چھین لیا گیا، فاصنع ما شئت، پھر جو دل چاہے کرو. تو جو چیز عزت نفسانی کو پامال کرتی ہے اور جو چیز انسان کو بے حیا بناتی ہے، اس میں سے ایک چیز کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. آپ غور کر سکتے ہیں، جس انسان کی مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے یہاں سے حیا ختم ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ مانگ لیا تو پھر دوبارہ پھر مانگے گا. مانگنا ہی یہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ جیسے اس نے مانگ لیا تو اس کے حیا میں کمی آ جائے گی، پھر وہ آسانی سے مانگ سکے گا، اس کے بعد اور آسانی سے مانگ سکے گا. ہاتھ پھیلانا. اسی لیے دین میں جو پہلا قاعدہ یہ ہے، دین کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ دین کا بنیادی قاعدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارے آبرو پہ حرف آتا ہے، اس سے تمہاری عزت نفسانی پہ حرف آتا ہے. اور خاص طور سے جو صنف ہماری ہے، اس میں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بس ایک چیز جو انسان کی کرامت کو پامال کرے، وہ یہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا، دستے سوال کو بڑھا دینا. اس سے انسان کی تو اگر ضرورت پڑے تو کیا کرے؟ پھر کیا پڑے؟ اسی لیے روایت کے اس فقرے کو بتایا ہے کہ بھئی انسان ہے، زندگی میں مشکلات آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، تو پھر دین کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان ہاتھ نہ پھیلائے. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر کس کے پاس جائے؟ کہا ہر کے پاس نہ جاؤ. اگر ضرورت پڑ بھی جاتی ہے نا، تو ہر انسان کے پاس دستے سوال نہ پھیلا دینا. وہاں اس انسان کے پاس جانا جہاں تمہاری عزت نفسانی محفوظ رہ سکے، جو واقعاً جانتا ہو کہ بھئی عزت کسے کہتے ہیں، کرامت نفسانی کسے کہتے ہیں، اور ذلت و پستی کسے کہا جاتا ہے. اسی لیے سائل امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد نبی گرامی کی یہ حدیث سناتا ہے. آیا تھا مانگنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے، اور اللہ کے نبی کی کہا کہ ضرورت پڑے تو 4 لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس جانا چاہیے. یہ 4 طرح کے لوگ نبی گرامی نے بتائیں. کہا یا تو ان لوگوں کے پاس جانا جن کا تعلق شریف گھرانے سے اور شریف خاندان سے ہے. آپ دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کے یہاں شرافت خاندانی ہے. خاندانی اعتبار سے شرافت نسلاً بعد نسل ان کے خاندان میں منتقل ہوتی آ رہی ہے. کا پہلا انسان دیکھنا کہ بھئی یہ گھرانہ شریف گھرانے سے اس انسان کا تعلق ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً اگر شریف گھرانے سے اس کا تعلق ہوگا تو یہ سمجھے گا کہ ذلت کسے کہتے ہیں، توہین کسے کہتے ہیں، اہانت کسے کہتے ہیں.
کیوں ایک انسان کو ایک بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آخر وہ یہ سمجھے گا کہ حتماً اس کو مشکل ہوئی ہے، تبھی تو اس کو یہ موقع ملا کہ ہمارے سامنے آ کر زبان کھول دے۔ اسی لیے ایک بات کی طرف روایت میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے نا، آپ کے گھر، یا کوئی بھی انسان آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس بنیاد پہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں اللہ کا، اگر کوئی میرے گھر مہمان ہو تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیوں ایسا ہے؟ یا اگر کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ روایت کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ اس نے اس لائق سمجھا کہ یہاں میری عزت محفوظ رہے گی، اس لیے وہ تمہارے گھر آیا ہے، اس لیے وہ تمہارے دروازے پر آیا ہے، یہ سوچ کر آیا ہے کہ میری کرامت نفسانی یہاں باقی رہے گی۔ کہا اس کے ذہن میں تمہاری اتنی اہمیت تھی، تمہارے بارے میں یہ حسن خیال تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ یہاں کے اوپر میری کرامت باقی رہے گی۔ اس بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ کم سے کم تمہیں ایسا سوچ کر تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ایک انسان سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں کس نام سے پہچانا جاتا ہے، کس صفت سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ بس پہلی چیز سماج اور معاشرے میں ضرورت پڑتی ہے انسان کو، لیکن ہر کس و ناقص کے پاس نہ جائے۔ پہلا انسان جس کو ڈھونڈے کہ آیا اس کا شریف گھرانے سے تعلق ہے یا نہیں، انسانی شرافتوں کا لحاظ جہاں کیا جائے اس گھر کو ڈھونڈے، اور ایسے انسان کو ڈھونڈے جو شریف گھرانے میں پلا بڑھا ہو۔ یہ پہلی بات بتائی۔ دوسری بات نبی گرامی نے کہا کہ کریم لوگوں کے پاس جاؤ، کریم لوگوں کے پاس جاؤ۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کے بھی کئی معنی بتائے گئے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کریم کسے کہتے ہیں؟ بس پہلا انسان اس کے گھر جاؤ، اس کے پاس جاؤ جس کا شریف گھرانے سے تعلق ہے، اگر یہ نہ ملا تو کہا کریم انسان کے پاس جاؤ۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ دقت کرے گا، کچھ لوگ دینے کے بعد احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تمہارا فلاں کام کر دیا، یا ایک چیز کو رکھے رہتے تاکہ مجمع میں کسی کے سامنے موقع ملے تاکہ اس بات کو بیان کر دیا جائے۔ اسے کریم نہیں کہا جاتا ہے، اسے کریم نہیں کہا جاتا ہے۔ کریم کہتے یہ ہیں کہ جو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اپنے اوپر دین سمجھتا ہو، یعنی قرض، یعنی شرعی وظیفہ ہے کہ اگر کوئی مشکل میں گرفتار ہوا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی مشکل کو حل کر دوں، میں اس کی پریشانی کو آسان کروں۔ اسے کریم کہتے ہیں۔ بس پہلی چیز کریم کی یہ ہے کہ کریم یعنی وہ انسان جو یہ سمجھتا ہو کہ دوسروں کی مشکل کرنا، نہ یہ کہ اگر میں نے مشکل کو حل کر دیا تو کوئی احسان کیا، نہیں، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے ایک ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اسے کریم کہتے ہیں۔ یہ پہلی بات کریم کی ہے۔ دوسری بات توجہ کریے گا، کریم انسان کی دوسری خاصیت کیا ہوتی ہے کہ کریم انسان وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں کہتا، سوچتا ہے کہ آ کر منہ کھولے تبھی اسے دیا جائے۔ بعض لوگ یہ توقع رکھتے نا کہ آ کے جی حضوری کرے، ہماری تعریف کریں اور ہماری تمجید اور ثنا کریں اور کہیں کہ ہم فقیر ہیں، ہمیں ضرورت ہے، آپ کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکے گا، آپ ہمیں کچھ نوازتے تاکہ ہماری زندگی چل سکے۔ اسے کریم نہیں کہتے۔ کریم اسے کہتے ہیں کہ الاعطاء قبل السوال، یعنی فقط انسان سمجھ جائے کہ یہ مشکل میں گرفتار ہے اور اس کے بعد اس کی مشکل کو حل کرتے۔ بس پہلا کریم کی پہلی صفت یہ ہو گئی کہ دوسروں کی مشکل کو آسان کرنا اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ انتظار نہیں کرتا ہے زبان کھولے تبھی دیا جائے، نہ، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ ضرورت مند ہے تو اسے دے دینا چاہیے۔ روایت نے کیا کہا؟ پہلی بات کہی کہ شریف گھرانے کو ڈھونڈو، دوسری بات یہ کہی کہ ایسے انسان کو ڈھونڈو جو کریم ہو۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم ایک اور بھی تعریف ہے کریم کی، بس کریم کی پہلی تعریف یہ ہوئی کہ
دوسروں کی مشکل کو حل کرنا اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہے، یہ پہلی ذمہ دار، پہلا معنی ہوا۔ دوسرا معنی مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ تیسرا معنی کریم انسان وہ ہے جب دیکھتا ہے کہ طرف ضرورت مند ہے نا تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو استعمال نہ کر کے اسے دے دوں۔ الذی لا یأکل ویؤتی، جو خود مشکل برداشت کر لیتا ہے مگر دوسرے کو دے دیتا ہے، یعنی ایثار پایا جاتا ہے اس کے یہاں، یعنی اس کے یہاں ایثار پایا جاتا ہے۔ تو کہا یا تو اس انسان کو ڈھونڈنا جس کا تعلق شریف گھرانے سے ہے، یا تو کریم انسان کو ڈھونڈنا، یہ دو باتیں بتائیں۔ تیسری بات کہی کہ یا ایسے انسان کو ڈھونڈنا جس کی زندگی قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، یعنی اگر واقعاً کوئی انسان قرآن کے مطابق چل رہا ہوگا تو جو قرآن پر عامل ہوگا، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کے ہاں بھی تمہاری عزت محفوظ رہ جائے گی، اس انسان کے پاس چلے جانا۔ اور چوتھی بات روایت میں ایک عجیب بات ہے، یہ قابل غور بھی بات ہے، قابل دقت بھی بات ہے۔ عجیب چیز ہے کہ روایت کہتی ہے کہ اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خوبصورت ہے نا تو اس کے خوبصورتی کے اثرات اس کے عمل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ روایت یہ کہہ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ معنی کرنا پڑے گا کہ خوبصورت انسان کسے کہا جاتا ہے اور خوبصورتی ہے کیا روایت میں، ورنہ روایت نے یہ کہا اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، جو لوگ خوبصورت ہیں ان کے پاس جایا کرو۔ لیکن ایک دوسری روایت نے کہا کہ لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجمال العفاف، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ، زکاۃ العلم نشرو، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے بانٹا جائے۔ خوبصورتی کی بھی ایک زکوٰۃ ہے، لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجمال العفاف، خوبصورتی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اپنے دامن کو گندا نہ ہونے دے، انسان اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دے، کثافت و آلودگی سے بچا لے۔ پس پہلا انسان جس کو بتایا کہ اس انسان کے پاس جانا جس کا تعلق شریف گھرانے سے ہو، دوسرا کریم انسان کے پاس جانا، تیسرا جو مسئلہ بتایا وہ یہ بتایا کہ ایسے انسان کے پاس جانا جس کا تعلق قرآن سے ہو، جس کی زندگی قرآن کے مطابق ہو، چوتھا او صاحب الوجہ السبی، بعض لوگ زندگی میں دیکھا ہوگا کبھی مسکراتے ہی نہیں ہیں، دو تین طرح کے لوگ دیکھیں گے، کچھ لوگ کو کبھی روتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا، آنسو ہی نہیں نکلتا ہے، بڑی سے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا۔ سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مسکرانا نہیں آتا ہے۔ چوتھا کہا کہ دقت خوبصورت ہونا کمال نہیں ہے، کہا خوبصورت بھی ہو انسان، مسکراتا بھی ہو، وجیح بھی ہو اور مسکراتا ہو۔ اتفاق سے روایت نے کہا او صاحب الوجہ الصبیح، صبیح یعنی رات کی تاریکی چھٹ کے صبح کی سفیدی نمودار ہو، اسے کہتے ہیں صبیح، صبح سے آیا ہے نا، تو اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ وہ انسان جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اسے مسکرانا بھی آتا ہو، کہ ایسے انسان کے پاس چلے جانا۔ بس پہلا انسان جس کے پاس روایت نے جانے کو کہا ہے کہ شریف گھرانے سے اس کا تعلق ہو، یا کریم انسان ہو، یا حامل قرآن ہو، یا خوبصورت انسان ہو۔ یہ چار باتیں اس نے کس سے کہی ہیں؟ کس سے کہی تھی سائل نے؟ امام حسین علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیوں یہ باتیں کہی تھی اس نے؟ یہ باتیں کیوں اس نے کہی تھی؟ توجہ کریے گا، مانگنے آیا تھا مگر مانگنے سے پہلے اللہ کے نبی کے فرمان کو بتا رہے۔ یہ کیوں بتا رہا تھا؟ کیوں بتا؟ کہاں آپ کے نانا نے کہا ہے کہ شریف گھرانے جس سے تعلق ہو اس کے پاس جانا، آ کر بتا کیا رہا ہے؟ آ کر بتا رہا ہے کہ آپ کا تعلق شریف گھرانے سے ہے، اس گھرانے سے ہے جس کے اوپر عرب فخر کرتے ہیں،
دوسری بات کہی تھی کہ کریم انسان کے پاس جانا، کہا انتم اصول الکرم، آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے کرامتیں پھوٹ کے نکلتی ہیں۔ تیسری بات کہی تھی کہ حامل قرآن کے پاس جانا، یعنی آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور چوتھی بات خوبصورتی کی کہی تھی، کہا تھا آپ کے جد نے تو کہا تھا اس کے پاس جانا جن میں ان 4 صفات میں سے کوئی ایک ہو، اتفاق سے، اور سارے کے سارے صفات آپ میں پائی جاتی ہیں۔ شریف گھرانے کو دیکھیے تو عرب جس پہ فخر کرے وہ آپ کا گھرانہ ہے، کریم جہاں سے کرامتیں پھوٹ کے نکلتی ہیں وہ آپ کا گھرانہ ہے، حامل قرآن کی بات رہی تو وہ آپ کا گھرانہ ہے جہاں قرآن اترا، اور خوبصورتی کی بات رہی تو آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین، اگر تمہیں مجھ نبی کو دیکھنا ہوا کرے نا تو حسن و حسین کو دیکھ لیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے نا، مجھ نبی کو دیکھنا ہے تو حسن و حسین کو دیکھ لیا کرو۔ اتنی بات اس نے یہ کہی تھی اپنے مانگنے کے لیے۔ تو جب معرفت بھری تقریر سید الشہداء نے سنی اور دیکھا کہ یہ صاحب معرفت انسان ہے، تو امام نے کہا جب تم نے اتنی بات کہی، میرے جد کا پیغام سنایا، میرے جد کی حدیث سنائی، 2 باتیں اور میرا وقت ختم ہو گیا، جیسا کہ ذہین صاحب نے کہا تھا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ 20 منٹ کا انہوں نے وقت دیا تھا، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ جب امام علی مقام نے یہ معرفت بھری تقریر سنی تو امام علی مقام نے کہا کہ میں بھی اپنے بابا کی ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنے نانا کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ اہم بات ہے۔ کہا کہ میرے والد نے یہ فرمایا ہے قیمت کل امرئ ما یحسنو، ہر انسان کی اتنی ہی قدر و قیمت ہے جتنا وہ سماج اور معاشرے میں فائدہ مند ہے۔ یعنی اگر مجھے اندازہ لگانا ہے کہ میری قدر و قیمت کیا ہے دین مبین اسلام میں، تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ سماج اور معاشرے میں میں کتنا فائدہ مند ہوں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں کتنا فائدہ مند ہوں، اتنی ہی میری قدر و قیمت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میرے امام نے فرمائی کہ یہ میرے نانا نے فرمایا المعروف بقدر المعرفہ، یعنی انسان کو جو دیا جاتا ہے نا وہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی جو ہے معرفت کے برابر ہوگی، کیونکہ وہ صاحب معرفت انسان تھا، پڑھا لکھا انسان تھا۔ امام نے کہا المعروف بقدر المعرفہ، نیکی معرفت کے برابر ہوگی۔ بس روایت طولانی یہیں کے اوپر زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ صرف آنے والے نے یہ کہا تھا کہ آپ کا تعلق شریف گھرانے سے بھی ہے، آپ کا تعلق، آپ کریم بھی ہیں اور آپ حامل قرآن ہیں۔ آپ ذرا سید الشہداء کی کرامت کو تو دیکھیے کربلا کے میدان میں۔ اس بات کو عرض کر کے زحمت کو تمام کر دوں گا۔ تاریخ کربلا میں ایک غلام ہے جنہیں غلام ترکی کہا جاتا ہے۔ سید الشہداء غلام ترکی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، امام نے انہیں ہبہ کر دیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کہ وہ ان کا خیال کریں گے۔ حافظ قرآن ہے غلام ترکی۔ تاریخ کربلا میں سید الشہداء نے صرف 2 لوگوں کے رخسار پر رخسار رکھا، اور بس تیسری فرد تاریخ کربلا میں نہ ملے گی کہ جس کے رخسار پر سید الشہداء نے اپنا رخسار رکھا۔ ایک اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، اور دوسرے امام حسین نے انہی غلام ترکی حافظ قرآن تھے، جب میدان جہاد میں آئے ہیں تو یہ لڑتے لڑتے زمین کربلا پہ جب گرے تو غش کھا کر گر گئے۔ جب امام حسین پہنچے ان کے لاشے کے اوپر تو رمق جاں باقی تھی اور آنکھ میں خون تھا، غلام ترکی کے آنکھ میں خون تھا۔ امام علی مقام نے غلام ترکی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اور زانوں پہ رکھنے کے بعد غلام ترکی کی آنکھوں سے خون صاف کرنے لگے۔ روایت نے لکھا ہے کہ اتنے میں غلام ترکی کو افاقہ ہوا،
غرض سے کھولا، آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مجھے میرے آقا نے یہ کرامت دی ہے، مجھ غلام کا سر اور آقا کا زانو، آقا کا زانو۔ تعجب کیا غلام ترکی نے کربلا کے میدان میں، تعجب کیا غلام ترکی نے کربلا کے میدان میں کہ میرا سر میرے آقا کے زانو کے اوپر رکھا ہے۔ مقتل لکھا ہے کہ غلام ترکی نے جب تعجب کیا، مسکرائے غلام ترکی، فوضع خدہ علی خدہ، سید الشہداء نے اپنا رخسار غلام ترکی کے رخسار پر رکھ دیا، اور غلام ترکی کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اسے کہتے ہیں کریم انسان، جس انسان کا جو حامل قرآن ہو، شریف گھرانے سے تعلق ہو، جو انسان کربلا کے میدان میں اپنے اس عمل سے یہ بتایا امام حسین علیہ السلام نے کہ جہاں میرے لال اکبر کا سر ہے نا، یہ دنیا دیکھ لے، وہیں کے اوپر غلام ترکی کا سر ہے۔ بس عزیزان محترم، انہی اصول کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان میں سید الشہداء گئے تھے، اور اپنی جان بھی انہی اصول اور اقدار کی حفاظت کے لیے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور وہ وقت بھی آیا جب در خیمہ پر آ کر اپنی 55 سالہ بہن سے سید الشہداء کہہ رہے تھے، یا اخیہ ائتینی بثوب عتیق، اے میری بہن میرا پرانا لباس لے کر آ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد میرے جسم سے میرا لباس اتار لیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، زہرا کا لال نہیں چاہ رہا تھا، حسین کو ان کا پرانا لباس دیا گیا، حسین نے لباس لیا، اپنے لباس کے نیچے سے بے تن کر لیا، مقتل میں جانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ اسب باوفا آگے نہیں بڑھتا، امام علی مقام نے کیا دیکھا، اسب باوفا کے پیروں سے لپٹ کر حسین کی بیٹی سکینہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، اس لیے کہ جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا، بیٹی تم نے تو رخصت کر دیا تھا، میری لال سکینہ خیمے میں واپس چلی جاؤ، اب آج سے سونے کا انداز بدل جائے گا، سکینہ اصغر میرے پاس سوئے گا، تو پھوپھی اماں کے پاس سونا۔ مقتل میں زہرا کا لال آ گیا، جنگ کرتے کرتے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئیں۔ ارے بہن تلے زینبیہ پہ لرز کے کہہ رہی تھی، او پسر سعد میرا ماجایا ذب ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہ ہوا۔ زینب نے آواز دی، اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نہزوں اچھلا، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ہائے حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔